کیا تم بھی اللہ کی جانب سے کسی ایسے معجزے کے انتظار میں ہو جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے، جو تمہاری من پسند چیز تمہارے نصیب میں لکھ دی؟ تو سنو، معجزے تب ہوتے ہیں جب تم خود پر یقین رکھتے ہو۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جو توکل تمہیں اللہ پہ ہے وہ ہر وسوسے سے پاک ہے۔ جب تم سوچ لیتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیں گی، تب وہ بھی وہاں ٹھان چکا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو اب مکمل کر دے گا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدا نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ وہ تمہاری نیت بناتا ہی تب ہے جب وہ خود نیت کر چکا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لاتا ہی تب ہے جب وہ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ تم دعا کرنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ کام کیسے ہو پائے گا، اور وہ وہاں تمہاری دعا مانگنے سے پہلے ہی وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ بس وہ ایک خاص وقت مقرر کر دیتا ہے اس کام کے ہونے کا، اور اس سے پہلے تمہیں بس اس پہ یقین رکھنا ہوتا ہے اور صبر کرنا ہوتا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر سے انتظار کرو، بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یقین رکھو وہ نامکمل وہ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا، اور نہ وہ کسی کو تمام عمر محروم رکھتا ہے۔ بس یہ اس کے معاملات ہیں، اور یہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کب، کیسے، کیوں اور کیا کرتا ہے، اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے راز صرف وہی جانتا ہے۔ تبھی اس نے کہا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تم بس اللہ کے ہر فیصلے پہ یقین رکھو اور صبر کرو، اچھے گمان کے ساتھ رب سے مانگتے رہو۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تکلیفوں پہ صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر تکلیف، وسوسوں، گمان اور خیالات کا جواب اس ذات نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اگر تم غور کرو تو وہ ذات تمہاری دل کی کیفیت جانتا ہے، تبھی تو فرما رہا ہے کہ صبر کرو جب تک میرا فیصلہ نہیں آ جاتا، اور جانتے ہو صبر بھی تم اس ذات کی توفیق سے ہی کر رہے ہو۔ وہ تمہیں صبر کا بہترین اجر دینا چاہتا ہے، تبھی تو تم صبر کر رہے ہو۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے۔ ایسا صبر کرو کہ جہاں تمہیں پتا ہو کہ اب ممکن نہیں لگ رہا، پھر بھی تم کہو کہ وہ ذات کن کہے گی۔ جب تم دکھ کے آخری مقام پہ پہنچ جاؤ، پھر بھی تم کہو کہ رب ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم سے رویا نہ جا رہا ہو لیکن رونے کا دل بھی کر رہا ہو، تب بھی تم کہو کہ وہ رب دل کی کیفیت جانتا ہے۔ جب سانس لینا بہت مشکل ہو جائے، ساری رات رو کے گزر جائے، تب بھی تم کہو کہ دو جہانوں کا بادشاہ مجھے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ وہ رب اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے، اور ذات سے اپنی ساری امیدیں لگاؤ، کیونکہ وہی تمہارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ کا ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پہ باری ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، اسی لیے پہلے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، جبکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی پلٹ سکتا ہے۔ پھر کیوں تم نا امید ہوئے بیٹھے ہو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اس رب کی رحمت پہ یقین ہی نہیں رہا؟ جانتے ہو یہاں ہی تو یقین کرنا ہوتا ہے جب سب ناممکن نظر آ رہا ہو، جب تمہاری دعائیں بھی تمہارے خلاف ہو جائیں، تب بھی تم مانگنا نہیں چھوڑو۔ اسی لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑو، اور ذات کو آواز دیتے رہو،
اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ سنبھالنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، اور جب وہ سنبھالتا ہے تو کوئی اور گرا نہیں سکتا۔ ہاں، کبھی کبھار یقین ڈگمگا جاتا ہے، صبر آنے کے بعد بھی سب ناممکن دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ، لوگوں سے ہی امید لگا کے بیٹھ جاؤ کہ اب ان لوگوں سے ہی سکون ملے گا۔ اسے تو مایوسی کہتے ہیں، اور جو انسان مایوس ہو جاتا ہے اس کے لیے چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ سورۃ لقمان میں فرمایا گیا ہے، اور جب تم پہ مصیبت آئے تو تم صبر کرنا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غلطیاں نہیں کرتا؟ پھر تم انجام سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ واقف ہے تمہاری ہر ایک تکلیف سے، پھر وہ لاپرواہیاں کیسے کر سکتا ہے؟ مت ڈالو اپنے آپ کو فضول وسوسوں میں، کیونکہ تمہارا رب بادشاہ ہے معجزوں کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کو دھیان سے پڑھو اور محسوس کرو کہ دو جہانوں کا رب ہے، وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ فرما رہا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ تو پھر بے فکر ہو جاؤ اور سب چیزیں اس رب پہ ہی چھوڑ دو، اس ذات پہ یقین کرو، کیونکہ وہ رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔